علیکم، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو پلس نیوز 67۔ جیو پلس نیوز 67 کے ناظرین کرام کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ سے بات کریں گے بھارت اور بنگلہ دیش کے حالات کے۔ اس وقت بنگلہ دیش بھارت کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے اور بھارت پر دباؤ بڑھا رہا ہے۔ چند دن قبل پاکستان سمیت بیلسٹک میزائل کی ڈیل کی، اس کے بعد اب انہوں نے نیا فیصلہ بنگلہ دیش نے کیا ہے کہ بغاوت کا اعلامیہ جاری کیا جائے۔ جیسے ہی بغاوت کا اعلامیہ جاری ہوگا، بھارت سے تعلقات بنگلہ دیش کے مزید خراب ہو جائیں گے، بھارت پر دباؤ بڑھے گا اور بھارت کو قبول کرنا پڑ سکتا ہے کہ واقعہ ہی بغاوت ہوئی ہے اور شیخ حسینہ واجد اس میں قصوروار ہیں، اور یہ دباؤ اگر بڑھ گیا تو بھارت پر عالمی دباؤ بھی بڑھ سکتا ہے۔ بھارت انتہائی نظر میں آ سکتا ہے عالمی اداروں میں، اور بھارت پر مزید پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں یا پناہ دینے کا الزام، اور بھارت پر جو ہے ایشیائی ممالک کا دباؤ مزید بڑھ سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس خبر میں مزید کیا ہے، اس کی ڈیٹیل کیا ہے۔ بنگلہ دیش کا بغاوت اعلامیہ جاری کرنے کا فیصلہ، بھارت سے تعلقات مزید خراب ہونے کے خدشات ظاہر ہو رہے ہیں۔ نئی دہلی کے مطابق لوگوں کا خیال ہے کہ سرکاری اعلامیے کا فیصلہ بھارت مخالف گروپوں کے دباؤ میں کیا گیا ہے یا کیا جائے گا۔ اعلامیہ طلبہ گروپوں، سیاسی جماعتوں اور شیخ حسینہ کی عوامی لیگ حکومت کے خلاف چلنے والی تحریک کی قیادت کرنے والے گروپ اینٹی ڈسکریمنیشن موومنٹ کے خیالات پر مبنی ہوگا۔ محمد یونس پر انتہا پسند عناصر اور طلبہ گروپوں کا شدید دباؤ ہے، یہ بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے۔ اگر ایک بھیڑ کی ذہنیت کی حکومت چلائی گئی تو یہ بنگلہ دیش کے لیے تباہ کن ہوگا۔ یہ انڈین میڈیا اس وقت ان باتوں کو اپنی نظر میں رکھا ہوا ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ نئی دہلی میں بنگلہ دیش کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ رواں برس جولائی میں شیخ حسینہ کے خلاف ہونے والی بغاوت پر جلد ایک سرکاری اعلامی جاری کیا جائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے اس سے بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ 5 اگست کو شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے، ان کے بھارت آنے اور اقلیتوں پر ہونے والے مبینہ حملوں کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات شدید کشیدہ ہو گئے تھے۔ نئی دہلی کے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ سرکاری اعلامیے کا فیصلہ بھارت مخالف گروپوں کے دباؤ میں کیا گیا ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ اعلان بھارت اور 1972 کے آئین کے خلاف ہوگا۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے مشیر اعلیٰ محمد یونس کے پریس سیکرٹری شفیق العالم نے ایک پریس کانفرنس میں اس کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ سب گروپوں کو اتفاق رائے سے اعلامیہ قوم کے سامنے رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ محمد یونس کی سرکاری رہائش گاہ کے سامنے اس کا اعلان کرتے ہوئے کہ اعلامیہ طلبہ گروپوں، سیاسی جماعتوں اور شیخ حسینہ کی عوامی لیگ حکومت کے خلاف چلنے والی تحریک کی قیادت کرنے والے گروپ اینٹی ڈسکریمنیشن موومنٹ کے خیالات پر مبنی ہوگا۔ یاد رہے، اینٹی ڈسکریمنیشن موومنٹ، نیشنل سٹیزنز کمیٹی اور جولائی مارٹائرز میموریل فاؤنڈیشن نے حیرت انگیز طور پر 2 روز قبل اعلان کیا تھا کہ وہ ڈھاکہ کے سینٹرل شہید مینار پر بغاوت کا اعلامیہ جاری کریں گے اور 1972 کے آئین کو اس میں دفن کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عبوری حکومت نے پہلے تو خود اس کا اعلان سے الگ کیا، اس کے بعد خود سرکاری طور پر اپنا ایک بیان جاری کیا، اور اس میں مذکورہ گروپوں نے اس اعلان کے بعد اپنا اعلامیہ جاری کرنے کا پلان منسوخ کر دیا۔ البتہ اسی مقام اور اسی وقت پر اتحاد مارچ نکالنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ بھارت ڈسکریمنیشن موومنٹ کے کلیدی رہنما اور عبوری حکومت کے عملاً وزیر خارجہ محفوظ عالم نے اپنی ایک فیس بک پوسٹ پہ لکھا کہ بھارت کو حکومت مخالف بغاوت کو واضح طور پر تسلیم کر لینا اور باہمی تعلقات کا اثر نو آغاز کرنا چاہیے۔ ان کے مطابق بھارت نے اس بغاوت کو انتہا پسند ہندو مخالف اور اسلام پسندوں کی جانب سے حکومت پر قبضہ کرنے کے طور پر
پیش کیا ہے۔ انہوں نے بھارت سے کہا ہے کہ وہ 1975 کے بعد اپنی سوچ بدلے اور نئے بنگلہ دیش کی سچائیوں کا ادراک کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسے بغاوت کو تسلیم کرنا ہی نئے سرے سے باہمی تعلقات کے استواری کا پہلا قدم ہوگا۔ یہ نئے بنگلہ دیش کی بنیاد ہے اور اسے نظر انداز کرنا دونوں ملکوں کے مفاد کے منافی ہوگا۔ بھارت کی جانب سے اس بیان اور وہاں کی تازہ صورتحال پر تاحال کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ سینئر تجزیہ کار ہیں کلول بھٹاچاریہ کہتے ہیں کہ محمد یونس پر انتہا پسندوں، عناصر اور طلبہ گروپوں کا شدید دباؤ ہے اور آنے والے دنوں میں بھارت بنگلہ دیش کے باہمی تعلقات کی نوعیت انتہائی گمبھیر ہونے والی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تینوں گروپوں کی جانب سے شہید مینار پر جو اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے وہ بھارت مخالف ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش میں بھارت سے مخالف جذبات بہت شدید ہیں اور عوامی جذبات کو آئین کا حصہ وہ بنانا چاہتے ہیں۔ یاد رہے تینوں گروپوں کے فرنٹ کے کنوینر حسن عبداللہ نے 29 دسمبر کو ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ 1972 کے مجیب نواز آئین کو اسی جگہ اعلامیہ میں دفنا دیا جائے گا جہاں جولائی کی بغاوت کے دوران 1 پوائنٹ اعلامیہ جاری کیا گیا تھا۔ ان کے مطابق بھارتی حملے میں کا آغاز 1972 کے آئین کے نظریے کی بنیاد پر ہوا تھا اور اس کا اعلان یہ واضح کیا جائے گا کہ اس آئین نے عوام کی امنگوں کو کیسے تباہ کیا اور ہم اسے کیسے بدلنا چاہتے ہیں۔ اور بھارتی جو سینئر ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جہاں احسان فرموشی ہو وہاں تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے۔ سابق سفارتکار راجیو ڈوگرا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی حکومت منتخب حکومت نہیں ہے اور وہ غیر قانونی ہے اور ایسے عناصر سے بھری ہوئی جو کل تک گنڈا اسٹوڈنٹ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ وائس ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت طلبہ چلا رہے ہیں اور ذمہ داری کے ساتھ چلا رہے ہیں تو بنگلہ دیش کے لیے اچھا ہوگا، اور اگر ایک بھیڑ کی ذہنیت کی طرح چلائیں گے تو وہ بنگلہ دیش کے لیے تباہ کن ہوگا۔ بنگلہ دیش میں بھارت کے تعلق سے اس وقت جو عوامی جذبات ہیں اسے راجیو ڈوگرا احسان فرموشی کہہ رہے ہیں۔ ان کے مطابق خود غرضی اور احسان فرموشی جہاں ہو وہاں تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے۔ ان کے مطابق بنگلہ دیش کے وہ لوگ جو مہذب ہیں اور صحیح سوجھ بوجھ رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ حکمران طبقے کو یہ بات یاد دلائیں کہ 1971 سے قبل بنگلہ دیش پاکستان کی ایک کالونی تھا، اس بات کا احساس نہیں کریں گے تو بھارت کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے۔ کلول بھٹاچاریہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے خود اعلامیہ جاری کرنے کا اعلان یہ سوچ کر کیا ہوگا کہ اگر شہید مینار سے کوئی اعلامیہ جاری کیا گیا تو اس کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ ان کے مطابق اس سے قبل جو 1 پوائنٹ اعلامیہ جاری کیا گیا تھا وہ واضح طور پر بھارت مخالف تھا، اب بھی وہ بھارت مخالف آئین بنانا چاہتے ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ محمد یونس بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن ان پر مذہبی طبقے اور طلبہ گروپوں کا بہت دباؤ ہے۔ ان کے بقول یہ ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے نومبر میں اپنی ایڈوائزری کمیٹی میں محفوظ عالم نامی جس طلبہ لیڈر کو شامل کیا ہے وہ سخت انتہا پسند ہیں۔ ادھر طلبہ گروپوں کے اعلان پر خالدہ ضیاء کی سیاسی جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP کی مستقل کمیٹی کے رکن مرزا عباس نے اپنے رد عمل میں کہا کہ بنگلہ دیش کا آئین 30 لاکھ لوگوں کے خون سے لکھا گیا تھا، اگر اس میں کچھ غلط ہے تو اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے۔ ان کے بقول اگر ان گروپوں کے طلبہ بہت سینئر ہیں اسی لیے ہمیں ان کی ایسی سیاسی سرگرمیوں سے مایوسی ہوتی ہے، وہ فاسٹوں جیسا برتاؤ کر رہے ہیں کیونکہ فاسٹ ہی کہتے ہیں کہ دفنا دیں گے، مار دیں گے، کاٹ دیں گے۔ کلول بھٹاچاریہ کے خیال میں بھارت کی وزارت داخلہ کے اندر لوگ بنگلہ دیش کی صورتحال کی پیش نظر باہمی تعلقات کے سلسلے میں تشویش میں مبتلا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بھارت کو اپنے خارجہ سیکرٹری کو ڈھاکہ بھیجنے میں 4 ماہ لگ گئے ہیں۔ یہاں تک شیخ حسینہ کی حوالگی کے متعلق بنگلہ دیش کی حکومت کی جانب سے بھارت کے بھیجے گئے نوٹ وربل کا معاملہ ہے
تو نئی دہلی کے تمام تجزیہ کار اور سفارتکار اس خیال کے حامی ہیں کہ بھارت شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش بھیجنے کا پابند نہیں ہے۔ ان کے بقول نوٹ وربل کوئی سفارتی اہمیت نہیں ہوتی۔ ان کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان حوالگی کا معاہدہ، لیکن سیاسی اختیارات اس دائرے میں نہیں آتی۔ 2013 میں ہونے والے اس معاہدے کی دفعہ 6 کے مطابق اگر الزامات سیاسی نوعیت کے ہیں تو نئی دہلی حوالگی سے انکار کر سکتا ہے۔ یہ معاہدہ قتل، دہشت گردی اور اس قسم کے جرائم پر لاگو ہوتا ہے۔